میں ہندوستان سے ہوں، حاجی شوکت صاحب کے بیٹے مصر میں پڑھ رہے ہیں، بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میں مانسہرہ سے ہوں، میں نے مدینہ کی میقات سے احرام باندھا، مکے میں پہنچ کر ہوٹل میں 1 گھنٹہ آرام کیا، اس کے بعد مکے سے جدہ ایئرپورٹ چلا گیا، احرام کی حالت میں گیا۔ اس حالت میں واپسی فیملی کے ساتھ واپسی آ کر عمرہ ادا کی، کوئی دم نہیں، آپ نے احرام کھولا ہی نہیں۔ محمد والد ڈیائی خان سے اولاد کے لیے دعا چاہتے ہیں، اللہ سب بے اولادوں کو اولاد دے۔ احرام پہن کر نفلی طواف، میرا بھائی گزار یہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں، ورنہ شرعاً کوئی حکم نہیں۔ لوگوں کو دھکے دے کر حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ میں نے طواف اور صفا مکمل کر دیا، حلق سے پہلے اپنا احرام تبدیل کر کے کپڑا پہنا، تو اگر تھوڑی دیر ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے ہے، پھر کوئی دم نہیں، اور اگر کئی گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ بعض لوگ بیت اللہ میں زیادہ عمرہ کرتے ہیں، تو افضل یہاں عمرہ ہے یا طواف ہے؟ طواف افضل ہے۔ میں نے طواف اور صفا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے حلق کیا، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اگر غلطی ہو عمرے میں تو اس کا صدقہ خیرات حدود مکہ میں کرو۔ کہتے جی کہ آپ حضرات نے دورہ حدیث کہاں سے کیا ہے؟ میرے بھائی، میں نے دورہ حدیث پہلے تو اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب الکوئی کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر میں نے حضرت گمانوی سے پڑھا ہے، اور اس سے 12 میں نے پھر اللہ کے حرم میں پڑھا ہے علماء سے۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرا نام عارف اللہ ہے، میری شادی کو تقریباً 5 سال اولاد، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ سامنے ہو تو نظر کعبے میں نہ ڈالو، سجدے کی جگہ پہ ڈالو۔ میرا نام عمر فاروق ہے، میں پاکستان کے شہر وزیر آباد سے ہوں، میری شادی کو 16 سال ہو گئے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ حضور پاک نے 4 عمرے کیے، یعنی وہ ابھی احکام نہیں آئے تھے، تو ایک عمرے تو حضور نے کیا ہے مدینہ منورہ سے، جس میں آپ واپس گئے، پھر عمرۃ القضاء کیا، اور ایک عمرہ آپ نے کیا حج کے ساتھ، اور ایک عمرہ آپ نے کیا جیرانہ سے۔ بیت اللہ شریف، حرم شریف پر کچھ خوارج نے قبضہ کیا تھا، 17 دن تک اذان نماز نہیں ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی فوج بھی شاید بلائی گئی تھی، بعد میں اللہ پاک نے ان کو شکست دی، کچھ مر گئے، کچھ مارے گئے، کچھ کو سزا ہوئی، یہ واقعہ صحیح ہے۔ مطاف میں جاتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں ہوتی ہے، تم جانو اور عمرے والے جانے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے جو آئے ہیں، نماز قضا ہو جائے تو نماز اس کی یہاں قضا ہوئی ہے یا راستے میں ہوئی ہے، کہاں؟ بعض وہ مسافر ہے، قصر پڑے گا۔
ایک عالم نے اپنے ایک بیٹے کو جائیداد سے محروم کر دیا ہے، باقی بیٹوں کو حصہ دے دیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ عالم پیدا ہوا، وہ ظالم ہوا۔ کسی اولاد کا حصہ کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے، یہاں ایک امام تھے، امام ابو السماح، مصر کے تھے، بڑا عجیب قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ نے ان کے قرآن پڑھنے میں اتنی تاثیر دی تھی، فجر کی نماز پڑھاتے تھے، خود بھی روتے تھے اور لوگ بھی پیچھے روتے رہتے تھے، کئی لوگ تو روتے روتے گر گئے، اتنا اثر تھا ان کی زبان میں۔ ایک دن وہ آئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک کاغذ لے آئے، بادشاہ نے فرمایا حضرت کیا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، اس نے میرے گھر میں چوری کا سامان رکھوایا اور پھر پولیس کو بھی خود اطلاع دی اور پولیس کو لے کے چھاپا مروایا۔ میں جب گلی پہ آیا تو پولیس کھڑی تھی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کے گھر میں چوری کا مال ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں چوری کا مال ہے، ہمیں تلاشی لینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پردہ کرا دوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ، اور میں نے داڑھی پکڑی، میں نے کہا یا اللہ تیری مسجد کا امام ہوں، میں اس کو کالا نہ تھا، اب اس سے نہ تھا۔ وہ سامان میں دیکھا صندوق رکھیا، میں سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے حرکت کی ہے۔ میں نے 2 کتابیں اس طرح رکھ لی اور ان کو بلا دیا، سارا گھر انہوں نے تلاش کیا، وہ نظر نہیں آیا۔ تو وہ چلے گئے، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ تو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ مصر میں رہتا ہے، وہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی شرارت کرتا ہے۔ اب میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو آگ کرتا ہوں، جائیداد سے محروم کرتا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، کہ اولاد کو محروم نہ کرو، اس نے غلطی کی ہے، تم تو غلطی نہ کرو، اس کو معاف کرو، اور اب مصر جاؤ تو اس کے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ وغیرہ بھی لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مہینے کے بعد تشریف لائے تو بڑے مسکرا رہے تھے، ہم بڑے خوبصورت آدمی، میں نے دیکھا تھا، وہ چھوٹا تھا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے بھی مٹھائی لایا ہوں، آپ کی بات بڑی سچی ہوئی، میرے بیٹے نے توبہ کر لی، ہدایت پہ آ گیا، داڑھی بھی رکھ لی اور میرے ساتھ آیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم اس کو محروم کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے اولادوں کو محروم نہ کیا کرو، اچھی بھی ہوتی ہے اولاد، بری بھی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ نہ کریں۔ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں نے شیعہ لڑکیوں سے شادی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اولاد ساری شیعہ ہو گئی۔ ماں ہے، ماں کھینچ کے لے گئی شیعہ کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستان کراچی سے ہوں، شادی کی عمر ہو گئی ہے، 25 سال میری عمر ہے۔ گھر والے کہتے ہیں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پھر شادی کرو۔ اچھا کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد تو ان کے دروازے بندنا پڑے گا، ہوگا کوئی مزدوری کرو، کوئی کام کرو، کوئی نوکری کرو۔ حرم شریف کا 1 لاکھ کا ثواب جو ہے پورے حدود حرم میں ملتا ہے۔ اول نظر پر جو دعا والی بات ہے نا میرا بھائی، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں اور پہلی دفعہ کعبے کو دیکھتے ہیں کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما ومحابتا وبرا وتقوی، زد من کرمہ وشرفہ حجہ واعتبرہ، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ طواف کے دوران
اس لیے کعبے پہ نظر ڈالنا منع ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، طواف میں بھی نیچے نظر ہو، ادھر ادھر نہ ہو. میں فاروق احمد شاہ کشمیر سے ہوں. میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں ایک مشکل میں تھا، مجھے اللہ نے اس مشکل سے نکال دیا. میں نے منت مانی تھی کہ ایک بکری خیرات کروں گا، نہیں کی تو بالکل گناہگار ہوں گے، کر دو. میری شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ. اللہ کے بندے جو اپنے اوپر سے مٹی نہیں ہٹا سکتے وہ تمہیں اولاد دیں گے؟ خود تو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. حافظ عمران کے ماموں کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. والدین کی وفات پر میں نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو والدین کا غم کا مانا کپڑے پہننا تو نہیں ہوتا کہ کالے کپڑے پہنو تو غم ہے، کالے نہ پہنو تو غم نہیں ہے. جاہلوں کی باتیں ہیں. حافظ منیر احمد کی بہن کا رشتہ ہو جائے، اللہ آسان کرے. حضرت پروفیسر ذوالفقار کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. منیر احمد سکھر سے اللہ ان کو اولاد نرین عطا فرمائے. میری اولاد نہیں تھی، میں نے منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اس کا نام محمد رکھوں گا اور عمرہ بھی کروں گا. اللہ نے بیٹا دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا. 2 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب عمرہ کرنے آیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، جب اللہ نے توفیق دی آ گئے ہو. وہ کون سا گناہ ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا؟ توبہ ایسی چیز ہے جس سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے. صرف شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. اگر توبہ کرو گے زندگی میں صحت کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. میرے گھر میں ہر وقت تکلیف رہتی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں. اگر کسی بندے نے مسجد میں بدفعلی کی ہے، بس توبہ کرے، استغفار کرے. ایسے بندے کو مسجد سے نکالو. میں محمد رمضان بلوچستان سے آیا ہوں. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں سیف اللہ عمرے پہ آیا ہوں. میرے 2 کزن ہیں جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد نصیب کرے. پاکستان سے اگر کوئی عورت محرم کے ساتھ آئی ہے، دوسرا عمرہ اگر وہ بغیر محرم کے کرے، ہم مسجد عائشہ تک سے کر سکتی ہے، دور نہ جائے، کیونکہ سفر ہو تو پھر بغیر محرم کے ناجائز ہے. بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بار بار عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ اگر ہم ہر دوسرے دن عمرہ کریں، سر پہ بال نہ ہوں، تب بھی اس طرح پھروائیں، چاہے گنج بھی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے دعا کیا کرو ہدیہ. کہتے ہیں جی کہ دجال کے پرچم کا رنگ کیسے ہوگا، اللہ کو پتہ. نہ میں نے دجال دیکھا نہ پرچم دیکھا. ابھی یہودیوں کا دیکھ لو، بس یہی سمجھا ایسے ہوگا. کوئی ایسی وظیفہ بتائیں کہ حضور کی زیارت نصیب و درود شریف زیادہ پڑے. کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے
میری بیوی کس کام سے زیادہ خوش رہے گی؟ پیسے دو، پیسے دو گے تو خوش رہے گی۔ میں توسے سے آیا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو ختم شریف ہے قرآن پاک ختم کیا اس نے، آخری صورت ہم چاہتے ہیں کہ مکی صاحب کے ہاتھ سے پڑھی جائے، ٹھیک ہے کسی کو لے آنا پڑھ لے۔ لہذا ڈبرو کوٹے سے آیا ہوں، اللہ آپ کی سب دعائیں منظور فرمائیں۔ انڈیا سے ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے دعا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو قرآن مکمل نصیب کرے۔ لہذا ڈبرو ضلع بولان سے ہمارے علاقے میں زمین پر قبائلی جھگڑا خون ریزی ہوتی ہے، اللہ پاک اصلاح فرما دے، اللہ شر شیطان سے بچائے۔ عمرہ آپ چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیلانہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا، میں نے بال بھی کٹوائے اور کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ۔ حافظ زبیر ہندوستان سے اولاد کے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اب وہ کوئٹہ سے دعاؤں کی درخواست ہے، بچے بھی مارے تھے، میں شفا عطا فرمائے۔ 16 سال شادی کرنے سے ہوئی اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ زندہ لوگوں کی طرف سے طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام سے ٹیلی فون پر اپنے خاندان سے گپ شپ کرے، گپ شپ نہ کرے، ہاں ضروری بات کر سکتا ہے۔ اگر ناریل کا تیل لگا دے تب نہیں پڑتی۔ ہم زیارتوں کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ بار بار بھی آئیں جاتا ہے تو آپ کو بڑا ضروری نہیں ہے۔ کعبہ کی زیارت کر کے آنسو نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ورنہ حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ ہاں ہونا یسکب الدموع، آپ نے جب بوسہ دیا حجر اسود پہ، سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے احرام اس کے یہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں، صرف چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ ہم انڈیا سے آ رہے ہیں تو انڈیا سے ایئرپورٹ سے احرام باندھ گیا ہے۔ محمد اقبال جنگ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی ضرورت پوری کرے۔ ہم پاکستان سے ہیں، بھائی احمد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ والدین کے لیے ہم نے عمرہ کیا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیننا، یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما، فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا
فلاح عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وسلم۔